میرا نام بلال ہے اور میں کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا ہوں۔ میرے ابو کا اپنا ذاتی کاروبار ہے۔ کام کے سلسلے میں وہ زیادہ تر شہر کے باہر ہی رہتے ہیں۔ میری امی ہماری سوسائٹی کی انچارج ہے۔ دوسروں کے ساتھ ان کا رویہ شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے، مگر اندر سے بہت ہی کڑوے مزاج کی مالک ہیں۔ ان سے جو بھی ایک انسان ایک بار مل لیتا ہے، ان کی تعریفیں کرتے نہ تھکتا۔ ان کی ایسی نرم مزاجی کی وجہ سے سوسائٹی کی خواتین نے انہیں اپنا سربراہ مقرر کیا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 11 سال کا بچہ تھا۔ 11 سال پہلے ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ میری امی جان نے ایک چھوٹی بچی کی جان بچائی تھی، وہ بھی اپنی جان پر کھیل کر۔ کچھ گنڈے اس لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ کہیں لے کر جا رہے تھے۔ امی جان اس گنڈوں سے لڑیں، بلکہ انہیں موت کے گھاٹ بھی اتارا اور اس لاوارث لڑکی کو ہمارے گھر لے آئیں۔ یہ خبر پوری سوسائٹی میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی اور امی جان کی بہادری سے متاثر ہو کر انہیں اپنا سربراہ مقرر کیا گیا۔ 12 سال گزر جانے کے بعد امی جان نے اپنا مقام نہیں چھوڑا۔ یوں ایک لاوارث لڑکی کی وجہ سے امی جان کو شہرت ملی۔ اس لڑکی کا ہمارے گھر میں آنا میرے ابو جان کو کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے امی جان اور ابو جان میں کئی دفعہ بحث ہو جاتی تھی۔ دونوں کی سوچ ہر بار اس لڑکی کے متعلق مختلف ہوتی تھی۔ امی ابو کے درمیان لڑائی ہونا معمول کی بات تھی۔ لڑائی کے لیے وہ دونوں ہمیشہ بہانے کی تلاش میں رہتے تھے اور بہانہ انہیں لڑکی کے ذریعے مل جاتا تھا۔ میری امی مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں کیونکہ میں ان کا اکلوتا وارث ہوں، مگر وہ مجھے زیادہ وقت نہ دیتیں۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنی سہیلیوں میں دوسروں کے مسئلے حل کرنے میں گزار دیتی تھیں۔ میری امی جان کی ایک سہیلی اور ہماری پڑوسن ہمارے گھر کے ہر معاملے میں بہت مداخلت کرتی تھیں۔ ہمارے گھر میں موجود لڑکی انہیں اپنی آنکھ میں ایک آنکھ نہ بھاتی۔ وہ جب بھی ان کے سامنے آتی وہ اس کے متعلق امی کے کان بھرنا شروع کر دیتی تھیں۔ آنٹی کے کان بھرنے کی دیر ہوتی امی جان اس لڑکی پر ظلم کرنا شروع کر دیتی۔ وہ لڑکی پہلی لڑکی تھی جو اتنے ماہ سے ہمارے گھر میں کام کر رہی تھی، ورنہ امی جان 1 ماہ سے زیادہ کسی نوکرانی کو گھر پر نہیں رکھتی تھیں۔ اسے برداشت کرنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ اس کے بارے میں پوری سوسائٹی جانتی تھی۔ امی جان کو ڈر تھا کہ اگر انہوں نے اس لڑکی کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور اگر یہ بات سوسائٹی والوں کو معلوم ہو گئی تو امی جان اپنی حیثیت کھو دیں گی اور وہ انچارج کی کرسی ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ ایک بار ٹی وی لانچ میں امی جان اپنی دوست کے ساتھ کسی معاملے پر مشاورت کر رہی تھیں اور میں کھیل رہا تھا، جب وہ لڑکی گرم چائے کی ٹرے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اٹھا کر امی کی طرف بڑھی۔ اس آنٹی کے پاؤں سے اس کا پاؤں ٹکرایا اور گرم چائے کی ٹرے امی جان کی گود میں جا گری۔ امی جان چلانے لگیں اور خوب مارا اس لڑکی کو اور کمرے میں بند کر دیا۔ آنٹی نے امی جان کو مشورہ دیا کہ اس لڑکی کو اپنے گھر سے نکال دو، ورنہ وہ یوں ہی امی کا نقصان کرتی رہے گی۔ مفت میں ملی نوکرانی امی جان ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھیں، اسی لیے اسے مار کر خوش ہو گئی تھیں۔ ابو جب ہفتے بعد گھر واپس لوٹے اس لڑکی کو زخمی حالت میں دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ امی جان نے اسے مارا ہے۔ دونوں کے درمیان دوبارہ لڑائی ہو گئی۔ ابو جان امی جان کی اس حرکت پر سخت رنجیدہ ہوتے تھے۔ امی جان کے نوکروں پر تشدد کرنے کے ابو جان بہت خلاف تھے، خاص کر امی جان، کیونکہ وہ ہمیشہ لڑکیوں کو ہی اپنا ملازمہ بنا کر انہیں اپنے تشدد کا نشانہ بنایا کرتی تھیں۔ اس بار ابو جان نے امی جان کو ڈرایا اور کہا کہ اگر انہوں نے اس لڑکی پر تشدد کیا تو نہ صرف وہ ساری سوسائٹی کے سامنے ان کا سچ باہر لائیں گے بلکہ خود انہیں پولیس کے حوالے بھی کریں گے۔ ابو جان کی دھمکی سن کر امی جان نے اپنے وحشی غصے پر تھوڑا قابو پایا، مگر ان کے اندر موجود یہ غصہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ وہ اب اس لڑکی سے اکتا گئی تھیں۔ وہ ابو جان کے کسی دوسرے شہر جانے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ابو جان کو آئے 2 ہفتوں سے زائد کا وقت گزر گیا تھا۔ اس لڑکی کے زخم بھی بھر گئے تھے۔ ابو جان کو اس لڑکی سے بہت لگاؤ ہونے لگا تھا۔ ابو جان اسے پہننے کے لیے کپڑے لا کر دیتے تو کبھی بازار کا کھانا۔ ابو کا ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی رویہ ہوتا تھا۔ امی جان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ دن بعد ابو جان کو کاروبار کے سلسلے میں ملتان جانا پڑا اور امی جان کو اس لڑکی سے نجات حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ مجھے ڈر تھا امی جان اسے جان سے نہ مار ڈالیں، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ شاید اتنی بے رحم نہیں تھیں۔
انہوں نے اس لڑکی کو مارنے کی بجائے یتیم خانے میں بھیج دیا اور اس بار خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ آئیں۔ مجھے لگا کام کے لیے وہ نئی لڑکی اپنے ساتھ لے کر آئیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ شاید اب اکتا چکی تھیں۔ لڑکیوں پر ظلم و ستم کر کے اس لڑکی کو گھر سے نکالنے کے بعد امی جان خوش اور اطمینان محسوس کر رہی تھیں۔ کچھ دن بعد ہمارے گھر میں سوسائٹی کی تمام خواتین اکٹھا ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک خواتین نے امی جان سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ خواتین کے سوال پر امی جان بکھلا اٹھیں۔ وہ جواب سوچنے لگیں، پھر انہوں نے ایسا جواب دیا جسے سن کر امی جان کی عزت لوگوں میں مزید بڑھ گئی تھی۔ میری امی جان نے اپنے چہرے پر معصومیت کا نقاب اوڑھے کہا کہ انہوں نے اس لڑکی کو ایک بے اولاد جوڑے کو دے دیا ہے جو امریکہ میں رہتے ہیں، اپنے ساتھ وہ اسے بھی امریکہ لے گئے ہیں۔ امی کا بڑا پن اور نیک دل دیکھ کر خواتین ان سے مزید متاثر ہو گئیں۔ مجھے امی جان کی یہ مکاریاں ذرا اچھی نہیں لگتی تھیں۔ وہ لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے دھوکہ دیتی تھیں، ان سے جھوٹ بول کر اپنے لیے راستے ہموار کرتی تھیں۔ امی جان کو گھر کے کام کے لیے ملازمہ کی ضرورت تھی، مگر وہ کسی ملازمہ کا انتظام نہیں کر رہی تھیں۔ امی جان کی دوست نے اپنی ملازمہ امی جان کو تحفے کے طور پر دے دی۔ جب تک ان کی ملازم کا انتظام نہیں ہو جاتا وہ اس کے ملازم کو اپنے گھر رکھ سکتی ہیں۔ وہ ملازم درمیانی عمر کا مرد تھا۔ کچن کے سارے اختیارات اسی کے پاس تھے۔ ابو جان کو واپس آنے میں ایک دن باقی تھا۔ اس بات سے امی جان واقف تھیں۔ ابو جان کے آنے سے پہلے امی جان نے اس ملازم کو نوکری سے نکال دیا۔ ابو جان جب گھر واپس آئے تو اس لڑکی کو نہ دیکھ کر امی سے اس کی غیر موجودگی کی وجہ پوچھی۔ امی جان نے ابو کو وہی جواب دیا جو انہوں نے سوسائٹی کی خواتین کو دیا تھا۔ ابو کو امی جان کی بات پر ذرا یقین نہیں آیا تھا۔ انہیں پکا یقین تھا کہ امی جھوٹ بول رہی ہیں۔ امی جان کی ہزار قسمیں کھانے کے بعد بھی ابو جان نے امی پر یقین نہیں کیا۔ پھر مجبوراً امی جان نے اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے درمیان میں لا کھڑا کیا۔ امی جان نے میری جان کی قسم کھا کر ابو کو یقین دلایا کہ انہوں نے اس لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ امی جان کی میری قسم کھانے پر میرا دل ٹوٹ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ امی جان نے میری جھوٹی قسم کھائی ہے، مگر میں پھر سوچتا ہوں امی جان نے اس لڑکی کی جان بچائی تھی۔ اگر اسے مارنا ہی ہوتا تو اسے بچایا ہی کیوں تھا؟ اور اگر ہمدردی کے تحت بچا ہی لیا تھا تو اس کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا تھا؟ میں 11 سال سے 22 سال کی عمر میں پہنچ چکا تھا۔ اپنی جوانی کے دن میں نے ہاسٹل میں رہ کر گزارے تھے۔ ابو جان نے مجھے ہاسٹل میں داخل کروا دیا تھا۔ وہاں میں نے اطمینان سے زندگی بسر کی۔ وہاں کم از کم میں ان خیالوں اور سوچوں سے دور رہا تھا کہ نہ جانے میری امی اس لڑکی کے ساتھ کیا ظلم کر دیں گی یا اس لڑکی پر کتنا تشدد کریں گی۔ اتنے سالوں بعد گھر پہنچ کر مجھے سکون محسوس ہوا۔ اپنی امی جان کو نئے روپ میں دیکھ کر مجھے بہت حیرت کا جھٹکا لگا، لیکن امی جان کا نیا روپ دیکھ کر مجھے بہت خوشی بھی ملی۔ امی بہت سنجیدہ اور سمجھدار خاتون بن چکی تھیں۔ اپنی سہیلیوں کو وقت دینے کی بجائے وہ اپنے گھر کو وقت دے رہی تھیں۔ سب سے مزے اور چونکا دینے والی بات مجھے یہ لگی کہ امی جان نے سوسائٹی کی انچارج کی کرسی چھوڑ دی تھی۔ سوسائٹی میں اب ایک نئی عورت کی حکمرانی تھی اور وہ عورت امی جان کی سہیلی کی بہو تھی۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے، انسان بدل جاتے ہیں، لیکن انسان کی فطرت وقت نہیں بدل سکتی۔ میری امی ابو کی فطرت بھی وقت کے ساتھ نہیں بدلی۔ ان کی لڑائی جھگڑے کی عادات ویسے ہی پرانی تھیں، مگر امی جان کی نوکرانیاں بدلنے کی عادت شاید ختم ہو گئی تھی۔ مجھے گھر آئے 3 ہفتے بیت گئے تھے، مگر مجھے گھر میں کوئی نوکرانی دکھائی نہیں دی۔ میرا دل چاہا میں امی سے اس بارے میں پوچھوں، مگر یہ سوال پوچھنے کی ہمت کہاں سے لا تھا؟ مانا امی جان کا رویہ پہلے سے زیادہ نرم ہو گیا تھا، مگر کیا معلوم تھا موسم کب بدل جائے اور امی میری دھلائی شروع کر دیں۔ اس رات کو میں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا جب مجھے اپنے کانوں میں کسی لڑکی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز اونچی سے اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ میری نیند میں خلل پیدا ہو رہا تھا اور میں اپنی نیند سے بھری آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ بیٹھا اور باہر سے آنے والے رونے کی آوازوں کو بغور کان لگا کر سننے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ آواز کسی عورت کی رونے کی ہے، تو میں بھاگتا ہوا اپنی امی جان کے کمرے میں آیا۔ مجھے لگا شاید امی جان رو رہی ہیں، کیونکہ گھر میں صرف ایک ہی
وہی عورت تھیں، لیکن امی جان اپنے کمرے میں بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھیں۔ امی جان کو سوتا دیکھ کر میرے ذہن میں ہزاروں خیالات آئے۔ اپنے کمرے کی طرف واپس پلٹا، وہ رونے کی آوازیں مجھے سنائی دینا بند ہو گئی تھیں۔ اگر سنائی دے رہی ہوتیں تو یقیناً میں ان کا پیچھا ضرور کرتا۔ بہرحال اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ کر اپنی ادھوری نیند پوری کر کے میں دوبارہ سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو امی جان سے فکر مند لہجے میں پوچھا کہ کیا آپ رات کو اونچی آواز میں رو رہی تھیں؟ میرے پوچھنے پر امی جان چونک کر مجھے دیکھنے لگیں، پھر سخت لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئیں کہ میں خاموش ہی رہوں تو بہتر ہے۔ میرے باپ کو جھیل رہی ہیں اتنا ہی کافی ہے۔ وہ مزید میرے سوالات کے جواب دینے میں ذرا دلچسپی نہیں رکھتی تھیں۔ امی کے جواب نے میری بہت دل آزاری کی۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلا گیا اور رات کو دیر سے گھر واپس لوٹا۔ امی جان سو گئی تھیں۔ امی جان کو دیکھنے کی آرزو سے میں ان کے کمرے میں آیا۔ انہیں سوتا دیکھ کر میں واپس جانے کو پلٹا۔ میرے کانوں میں لڑکی کی درد سے بھری آوازیں سنائی دیں۔ آواز سنائی دیتے ہی میں وہیں رک گیا اور میں نے پلٹ کر امی جان کو دیکھا، وہ سو رہی تھیں۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آواز مجھے ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں کمرے کے چاروں اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے کے باتھ روم پر نظریں پڑتے ہی میں نے باتھ روم کا رخ کیا۔ دروازہ کھول کر میری نظر باتھ روم میں موجود ایک لڑکی پر پڑی جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ لڑکی کو دیکھ کر میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ کچھ سیکنڈ کے لیے میں بے ساختہ حالت میں اس لڑکی کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ ایک نازک سی دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ بال اس کے کندھوں تک کھلے بکھرے ہوئے تھے۔ سفید جسم پر تشدد کے نشانات واضح تھے۔ اس کی بڑی لمبی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ تھیں۔ اس کا جائزہ لینے کے بعد میں آگے اس کی طرف بڑھا۔ زمین پر بیٹھ کر اسے رسیوں سے آزاد کروایا۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈرے سہمے چہرے سے چلانے لگی۔ میں نے اپنا ہاتھ فوراً اس کے لبوں پر رکھا اور خاموش رہنے کا کہا۔ اگر امی جان کو میری موجودگی کا ذرا بھی احساس ہو جاتا تو وہ میرے ساتھ بھی اس لڑکی جیسا سلوک کرتیں۔ مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ امی جان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ باتھ روم کی لائٹ آن دیکھ کر وہ فوراً وہاں آئیں۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ ذرا نہ گھبرائیں بلکہ مجھے ڈانٹنے لگیں کہ میں اس منحوسیت سے بڑی لڑکی کے پاس کیا کر رہا ہوں۔ امی کو دیکھ کر وہ لڑکی ڈرے سہمے لہجے میں میرے پیچھے جا چھپی۔ امی جان نے اسے بازو سے پکڑ کر میرے پیچھے سے نکالا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب بڑھی۔ میں بھی امی کے پیچھے چل پڑا۔ میں امی جان کو مزید ظلم کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے امی جان کو بہت روکا مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور اسے دوسرے کمرے میں بند کر دیا۔ میں آج چپ رہنے والا نہیں تھا۔ امی کے ظلم کا جواب دینا چاہتا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار امی سے سخت لہجے میں پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ ایسا کیا جرم کیا تھا اس لڑکی نے جو آپ نے اسے اتنی بری طرح سے مارا ہے اور نہ جانے کتنے دنوں سے اسے قید بھی رکھا ہے؟ امی جان کا جواب سن کر میں آگے بڑھتا گیا۔ امی جان کا کہنا تھا کہ وہ ایک منحوس لڑکی ہے۔ اس کی منحوسیت سے اس کے قریب آنے والے لڑکے مر جاتے ہیں۔ خبردار جو تم مجھے اس کے آس پاس بھی نظر آئے میں تمہیں دوبارہ امریکہ بھیج دوں گی۔ امی کے سامنے بھلا کس کی چلتی تھی؟ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا مگر میں امی جان کے ظلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس بیچاری لڑکی کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں عجیب سی کشمکش مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اپنی امی کے خلاف جا کر اس کی مدد کروں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں سو گیا۔ صبح 10 بجے اٹھا اور غسل لیا۔ غسل لینے کے بعد میں ناشتہ کرنے ڈرائنگ روم میں آیا اور ناشتہ آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ منٹ بعد وہی تشدد زدہ لڑکی ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے پکڑے آئی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ امی جان نے اس کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیوں کیا ہے اور وہ خاموشی سے یہ سب کیوں برداشت کر رہی ہے۔ آخر ایسی کیا مجبوری ہے اس کی جو اسے مار کھانے پر مجبور کر رہی ہے؟ آج کے دور کی عورت مجبور اور بے بس کیسے ہو سکتی ہے؟ انہی سوالات کے جواب لینے کے لیے میں نے اس سے پہلا سوال نرم لہجے میں پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے دھیمے لہجے میں اپنا نام انیلا بتایا۔ انیلا؟ نام تو کافی اچھا ہے، بالکل تمہارے جیسا۔ میں اس کی تعریف میں 2 جملے ادا کرتے ہوئے بولا اور وہ خاموش تھی۔ کہاں رہتی ہو؟ میں نے ایک اور سوال پوچھا۔
وہ جواب دینے ہی والی تھی مگر امی جان نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار کر اسے خاموش کروا دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو روکے میرا حیران کن چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ تھپڑ اسے میری وجہ سے پڑا ہے اور میں ہی خاموش ہوں۔ منحوس لڑکی، دور رہ کر میرے بیٹے سے۔ ایسا نہ ہو تیری منحوسیت سے میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو وہ ڈائن ہے جو شادی کے بعد اپنے ہی شوہر کو کھا جائے گی۔ تیرے قریب آتے ہی تیرا شوہر مر جائے گا۔ امی جان اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولیں۔ امی جان کے اس لڑکی پر الزامات سن کر میرا سر چکرا کر رہ گیا کہ امی جان ایک کنواری لڑکی کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہیں۔ انیلا کے وہاں سے جانے کے بعد میں نے امی جان سے ان کے لگائے الزامات کی وضاحت مانگی کہ وہ کس بات پر انیلا پر ایسے گھٹیا الزامات لگا رہی ہیں۔ امی جان نے کہا کہ وہ گھٹیا الزامات نہیں لگا رہی بلکہ وہ لڑکی انیلا گھٹیا عورت ہے۔ اس کے ساتھ جو لڑکا بھی شادی کرے گا بے موت مارا جائے گا۔ مگر امی جان، آپ کی وجہ سے اس لڑکی کی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے الزامات لوگوں نے سن لیے تو وہ سچ سمجھ بیٹھیں گے اور کوئی بھی لڑکا پھر انیلا سے شادی نہیں کرے گا۔ میری بات سن کر امی کھلکھلا کر ہنسی اور انیلا کا مذاق بناتے ہوئے بولی، اس غریب اور لاوارث لڑکی کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ راہ چلتے لوگوں کو ہمارے معاشرے کے انسان صرف دھکے مار کر آگے بڑھ جاتے ہیں، انہیں سہارا کوئی نہیں دیتا۔ امی جان کی کہی بات مجھے سولہ آنے ٹھیک لگی، مگر اس بات کا افسوس بھی ہوا ان لوگوں میں میری امی جان بھی شامل ہیں۔ میں آپ کو یہ گناہ نہیں کرنے دوں گا۔ امی جان، آپ ابھی اور اسی وقت انیلا کو اپنی طاقت کی قید سے آزاد کریں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں امی جان کو دھمکی دیتے ہوئے سخت لہجے میں انہیں حکم دیتے ہوئے بولا، اگر اس منحوس لڑکی کا نام میں نے دوبارہ تمہاری زبان سے سنا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ امی میری دھمکی سے ڈرنے کی بجائے الٹا مجھے ہی دھمکی دے گئیں۔ میرا دل چاہا کہ میں ابو کو سب سچ بتا دوں، مگر سچ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ابو امی جان سے لڑنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی لڑائی سے گھر کا ماحول مزید خراب ہو جاتا۔ ان سب مسئلوں کا مجھے ایک حل نظر آیا اور وہ تھا میں انیلا سے بات کروں اور اس سے سب سچ جانوں۔ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کب امی جان کہیں گھر سے باہر جائیں اور میں انیلا سے کھل کر بات کر سکوں۔ اس دن میں جاب کا انٹرویو دے کر گھر واپس آیا تو گھر میں امی جان کی سہیلیوں کی محفل جمی تھی۔ کافی عرصے بعد گھر میں امی جان کی سہیلیوں کی رونق دیکھنے کو ملی تھی۔ آنٹیوں کی پارٹی میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے سلام دعا کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں جانے لگا جب امی جان کی ایک سہیلی نے مجھے جانے سے روک دیا اور زبردستی اپنے پاس بٹھا دیا۔ مجھے وہاں بیٹھے کچھ ہی منٹ گزرے تھے جب انیلا گندے برتن اٹھانے آئی۔ ارے، یہ تمہاری وہی نوکرانی ہے نا جس کے بارے میں مشہور ہے یہ شوہر کھانے والی بلا ہے؟ ایک آنٹی انیلا کو دیکھ کر اونچی آواز میں اس کا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ سب عورتیں انیلا کا مذاق بناتے ہوئے ہنس پڑیں اور اس کے بارے میں نازیبا باتیں کرنے لگیں۔ اپنے بارے میں ایسی باتیں سن کر انیلا روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ میں بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کے کمرے میں آیا اور اس سے سب سچ پوچھا۔ وہ پہلے مجھے بتانے سے اکتا رہی تھی، مگر میرے دلاسا دینے کے بعد اس نے مجھے سب سچ بتا دیا۔ شوہر اور اس کے منحوس ہونے کی کیا کہانی ہے، سچ جان کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ شادی کا نام سن کر اسے سانپ سونکھ گیا۔ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرنے لگی۔ میں آپ کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی صاحب جی۔ میرے ساتھ جس کا بھی نکاح ہوا ہے وہ ٹھیک 2 گھنٹے بعد مر جاتا ہے۔ میں منحوس لڑکی ہوں، میری وجہ سے آپ بے موت مارے جائیں گے۔ انیلا کو میری فکر لاحق تھی، مگر میں نے اسے دلاسا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن شاید ایسا ہو بھی سکتا تھا، میں بھی مر سکتا تھا۔ میں نے رات کو ہی گھر سے بھاگ کر انیلا سے شادی کر لی اور اسے اپنی دلہن بنا کر اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، مجھ سے زیادہ انیلا گھبراہٹ کا شکار تھی۔ ہم نے جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھے، مجھے اور انیلا کو ایک ساتھ دیکھ کر امی جان کو اپنا دل اپنے حلق میں محسوس ہوا۔ وہ کچھ لمحوں تک صدمے کی کیفیت میں رہیں اور بے یقین نظروں سے دیکھتی رہیں۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہوا کہ ان کے اکلوتے بیٹے نے ایک نوکرانی سے شادی کر لی ہے اور نوکرانی بھی ایسی جو صرف اپنی منحوسیت کی وجہ سے کسی کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے، پھر انہوں نے انیلا کو بہت مارا اور ساتھ میں میری بھی پٹائی کی کہ میں نے یہ کیا ظلم کر دیا ہے اپنی جان پر۔ اس منحوس لڑکی سے شادی کر کے میں نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا، وہ اب کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ انیلا اب میری بیوی تھی۔
انیلا کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر میں امی جان کے پاس انہیں منانے کے لیے آیا۔ امی جان ہارے ہوئے انسان کی طرح رو رہی تھیں۔ انہیں میری بہت فکر تھی۔ انہوں نے مجھے فوراً انیلا کو طلاق دینے کو کہا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں آیا۔ یہاں انیلا میرا انتظار کر رہی تھی۔ سامنے انیلا کو دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ انیلا زمین پر بے ہوش حالت میں پڑی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس کے بے جان ہاتھوں میں کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر میں نے فوراً اسے ہسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا انیلا نے زہر کھا لیا ہے، امید ہے وہ جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ وہ خط میرے ہاتھ میں تھا اور امی جان بھی میرے ہمراہ تھیں۔ یعنی وہ خط، اس میں کیا تھا؟ اس سے پہلے میری منحوسیت آپ کی جان لے، میں خود ہی اپنی جان لے لیتی ہوں۔ مالکن کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے مجھے اپنے شوہر کے جنگلی گھر والوں سے چھپا کر رکھا ہے۔ انہیں لگتا ہے میں نے اسے قتل کیا تھا، جبکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اسے زہر کسی اور نے دیا تھا۔ میں 11 سال کی بچی اتنی گہری سازش کیسے کر سکتی ہوں؟ اور نہ ہی اپنے دوسرے منگیتر جو میرے پہلے شوہر کا بھائی تھا، اسے مارا تھا۔ وہ بھی کسی اور کے ہاتھوں مرا تھا۔ میرے سر پر 2 قتلوں کا الزام تھا۔ اسی جرم کی سزا دینے کے لیے میرے جاہل سسرال والے مجھے پکڑ کر میرے ساتھ بہت غلط سلوک کرنے والے تھے۔ اگر مالکن مجھے اس رات نہ بچاتی تو نہ جانے میں کیسے عبرتناک موت مرتی۔ اس احسان کے بدلے میں اپنی جان کی قربانی دے کر احسان چکا رہی ہوں۔ خط پڑھ کر میری اور امی کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ عبرتناک زندگی دینے سے اچھا تھا آپ اسے عبرتناک موت دے دیتیں۔ آپ نے بلا وجہ انیلا کو اتنی عبرتناک زندگی بخش کر اس پر احسان کیا۔ میں امی کو دیکھ کر نفرت سے بولا۔ مجھے اپنی ماں سے نفرت ہونے لگی۔ امی کی بے رحم آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے اور غرور سے اونچی گردن ندامت سے جھکی ہوئی تھی۔ میں انیلا کے ہوش میں آنے کا منتظر تھا اور امی اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی منتظر تھیں۔